باسط صاحب تو اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے؟ اس صورتحال میں دیکھیے، پہلے تو ہم نے ایک آج اچھا کام کیا، فارن آفس میں ایک جموں اور کشمیر سیل بنا دیا گیا، جس میں قاضی صاحب نے بالکل درست فرمایا، ہمیں اپنی ایک اگریسو ڈپلومیسی لانچ کرنی ہے۔ آئی او کے میں کیا ہوتا ہے ابھی ٹائم ول ٹیل کہ کس طرح وہاں پہ کرفیو جب ہٹتا ہے تو کس طرح ریزسٹنس ہوتی ہے، کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ فرض کرے کہ وہ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیں، برہان وانی کے تقریباً شہادت کے بعد 8 جولائی 2016 کو 3 مہینے تک یہ پرابلمز رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی فرض کریں کہ وہ ریزسٹنس پہلے بھی انہوں نے کی ہے، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں جی ہوگی نہیں ہوگی، فرض کریں دوبارہ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ تو ریزسٹ کرتے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا برہان وانی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو 18 ستمبر کو اڑی کا واقعہ ہوا تھا، جو 5 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے، اقوام متحدہ میں تقریر تھی ان کی۔ مجھے لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور میرا اپنا ذاتی جو میری انٹیوشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شاید وہ پنجاب میں ہو، ناٹ نیسسریلی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس وقت، اور وہ شاید کرتارپور کے کوریڈور کے ساتھ بھی لنک کریں اس کو۔ تو ایک خطرہ یہ بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ایل او سی پہ سچویشن کو ایسکیلیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسرا، ہمیں اب سفارتی طور پہ آگے چلنا ہے۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کی جو غیر رسمی مشاورت تھی وہ تو اب ختم ہو گئی، نہ اسی کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے ممالک نہیں کھڑے ہوئے، اور یہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے۔ رادر دین یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی بہت تاریخی کامیابی یا فتح ہو گئی ہے، یہ بالکل اپنے آپ کو مسلیڈ کرنے کی بات ہے میرے حساب سے۔ ہمیں حقیقت پسندانہ ہو کر اپنی ڈپلومیسی میں اگریشن ڈالنا ہے، اور اس میں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ جب تک ہم یہ خود نہیں کریں گے، دنیا ہم پہ یقین نہیں کرے گی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرے سینئر کولیگز ہیں دونوں، مجھ سے ممکن ہے اس بات سے اتفاق نہ کریں، کشمیر سیل بن گیا، ابھی آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر، جو کہ آپ کی ساری کشمیر ڈپلومیسی کو کوآرڈینیٹ کرے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرے۔ دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنس ہے، اس وجہ سے یہ ایک کام بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ نے جو کشمیری ڈائسپورا ہے دنیا میں، ایک انٹرنیشنل کنونشن آپ کریں لنڈن میں، اس سے آپ ایک ریزولوشن نکالیے۔ ہمارے پرائم منسٹر ابھی یو این جی اے جائیں گے سیشن میں، وہاں پہ کام ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدارہ وہ کام مت کریں جو ایڈھاکزم کے زمرے میں آتا ہو۔ اب ایک اسٹریٹجی بنائیے، اپنی ریڈ لائنز آپ خود ڈٹرمن کیجئے کہ باٹم لائنز آپ کی کیا ہیں۔ جب بھارت نے وہ کراس کی تو پھر اس کے بعد ایک ہم ایکشن لیں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈ گیم ہے کیا۔ ابھی بدقسمتی کے ساتھ جو میں نے دیکھا پچھلے 10-15 سالوں میں، ہمیں اینڈ گیم کا نہیں پتہ کہ ہم کیا اینڈ گیم چاہتے ہیں کشمیر سے۔ کبھی 4 پوائنٹ فارمولہ آ جاتا ہے، کبھی نواز صاحب بالکل بچ جاتے ہیں، اوفا ایگریمنٹ سے جموں اور کشمیر ہی نکل جاتا ہے، اور قاضی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اوفا گوفا، اسی قسم کا تھا سر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، جو ہماری انکنسسٹنسی ہے پالیسی میں، یہ صحیح میسج ہمیں آرٹیکل 257 ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے، اس پہ تو بالکل ایک قدم نہیں ہٹنا چاہیے۔ کاؤنٹر ہے بالکل، دیکھیں اس وقت بھارت کر کیا رہا ہے۔ نہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈو۔ نہیں، دیکھیے، آؤٹ آف دی باکس سولوشن از دی وائلیشن آف آرٹیکل 257۔ ایک اور بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا ہے نا بھارت میں، انہوں نے اپنا جو ان کا آرٹیکل 367 ہے، اس کے تحت اب ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہے جموں اور کشمیر کی، اور یہ مارچ میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ اس جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس 367 آرٹیکل میں، اس کے تحت جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس کو لیجسلیٹو اسمبلی میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جہاں جا کے جب الیکشن ہو جائیں گے، اور پھر جموں اور کشمیر میں جو ایک وہاں 8 ملین کی تعداد ہے، یہاں تقریباً 5 ملین ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ڈی لیمیٹیشن کے ذریعے، اس میں 42 سیٹیں آئیں گی جموں کے پاس اور 45 ہوں گی کشمیر کے پاس۔ اور یہ اس وقت کوشش ان کی یہ ہوگی کہ تمام کشمیری کشمیر میں بائیکاٹ کریں، تاکہ وہاں کے ان کی پروسیس الیکٹ ہو کے لیجسلیٹو اسمبلی میں آئیں، اور پھر جو پارلیمنٹ نے ایکشن لیا اس کو وہاں سے اپروو کروا دیں۔ تو وہ اپنی گیم بڑے میتھوڈیکلی کھیل رہے ہیں۔ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں 257 پہ رہنا چاہیے۔ تو دوستو، انڈیا اور پاکستان کے بیچ پچھلے 72-73 سال سے کشمیر کو لے کر کافی تناطنی چل رہی ہے۔ تو اس کو لے کر 3-4 انڈیا اور پاکستان کے بیچ جد بھی ہوئے، جو کہ پہلا 1948 کے اندر ہوا، پھر 65 کی لڑائی ہوئی،
उसके बाद 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो उसके बाद 1998 के अंदर पाकिस्तान ने फिर कोशिश की कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की। तो उस वक्त भी इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ से खदेड़ा और कश्मीर पर अपना कब्जा फिर से किया। तो पाकिस्तान की आदत रही है कि जब भी इनको मौका मिलता है, कभी धोखे से, कभी चालाकी से, किसी भी प्रकार कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की अपनी कोशिश को पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ता। तो पाकिस्तानियों को इस बात का कुछ ना कुछ ज्ञान तो हो चुका है कि कश्मीर उनको कभी नहीं मिलने वाला, पर फिर भी उनको लगता है कि जब तक कश्मीर को लेकर इंडिया के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा सकता है तब तक किया जाए। तो पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं, कश्मीर को लेकर एक प्रोपोगंडा है, क्योंकि इनको ये बात का पता है कि ना तो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से कश्मीर ले सकती है और ना ही इंडिया पाकिस्तान को गिफ्ट में या भीख में कश्मीर देने वाला है। तो ना ही कश्मीरी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्गे भिखारी देश के साथ जाया जाए इंडिया वर्गे डेवलपमेंट देश को छोड़कर। तो मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान किस आधार पर ये बातें करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर को लेकर प्रोपोगंडा करें ताकि दुनिया हमारी आवाज़ सुने। दुनिया ने आज तक किसी भी देश का कोई भी इलाका आज़ाद करवाया हो तो हमें बताएं। किसी भी देश के दूसरे देश के अंदर कोई भी देश अपनी जो कि दखलंदाजी नहीं कर सकता। आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता जहाँ यूएन ने या फिर दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर किसी देश को आज़ाद करवाया हो। हाँ, जब किसी देश के बीच युद्ध होता है तो उस वक्त किसी न किसी नए देश का जन्म हो जाता है। तो हमें तो कभी कभी इनकी जो सोच है उस पर हैरानी आती है कि इनकी जो हालत पाकिस्तानियों की इतनी मंदी हो चुकी है, फिर भी इन्होंने कश्मीर का जो राग अलापना नहीं छोड़ा। चाइना ने पाकिस्तान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है कश्मीर के नाम पर, क्योंकि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को किसी न किसी देश की हेल्प चाहिए कश्मीर के मसले के ऊपर, और चीन पाकिस्तान की हेल्प करता है कश्मीर के मसले के ऊपर इंडिया के खिलाफ जाकर। तो इसी के आधार पर जो पाकिस्तान है वो चाइना के आगे गिड़गिड़ाता है, चाइना की गुलामी करता है, चाइना की चमचागिरी करता है और चाइना से कर्जे लेता है, और वही कर्जे अतवादियों को देकर कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है। तो चाइना तो धीरे धीरे करके पाकिस्तान के ऊपर अपना कर्जा चढ़ाता चला जा रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। पर इन मूर्ख लोगों को नहीं पता कि कश्मीर इनको मिलेगा नहीं, पाकिस्तान इनका चला जाएगा। क्योंकि जिस दिन चाइना का पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा जो कि पाकिस्तान उनको वापस नहीं कर पाएगा, तो उस दिन चाइना पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेगा। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया के और भी छोटे छोटे देश बड़े देशों से कर्ज लेते हैं, बट वो देश जो कर्ज का पैसा होता है उसको अपने देश के विकास के लिए लगाते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए लगाते हैं। पाकिस्तान की हालत उस व्यक्ति जैसी है जो अपना घर गिरवी करके बैंक से लोन लेता है और वही लोन अपने जो शत्रु को मारने के लिए किसी शूटर को देता है। तो ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान के सभी लोग बुरे हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हमेशा ये पाकिस्तान को नसीहत देते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर को भूलकर पाकिस्तान की सोचनी चाहिए, उनको अपने लोगों की सोचनी चाहिए। कश्मीर के बारे में आप इंडिया सोच लेगा। तो अच्छे लोग भी हैं, बट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने कश्मीर के मसले को इतनी ज़्यादा तूल दे रखी है कि अब कश्मीर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी के गले की हड्डी बन चुका, और ना तो वो उसे निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं।